محترم و مکرم سامعین کرام، آج کے زمانے میں مادہ پرستی بہت عام ہو چکی ہے۔ دنیا کمانا، دنیا میں میرا اونچا مکان ہو، بڑا کاروبار ہو، بڑی گاڑی ہو، لوگوں میں اونچا نام ہو، خاندان میں اونچا نام ہو۔ آپ غور کریں تو لگتا ہے بس یہی زندگی ہے، دنیا ہے ہی بس یہ۔ جس نے اونچا مکان بنا لیا، کاروبار اونچا کر لیا، وہ کامیاب سمجھا جاتا ہے۔ جس کا اونچا مکان نہیں ہے، بڑی گاڑی نہیں ہے، اسے ناکام تصور کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ دینداری کے معاملے میں جس کے پاس اونچا مکان ہے، بڑا کاروبار ہے، اسے نیک سمجھا جاتا ہے، اور جو غریب ہے، مسکین ہے، اس کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس پر اللہ ناراض ہے، اللہ کی پکڑ ہے اس پر۔ اس کو کہتے ہیں مادہ پرستی۔ محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہے، دنیا عارضی ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ پھر بھی دنیا کی دل فریبی ہمیں آخرت بھلا دیتی ہے، آخرت کو یاد نہیں کرتی، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو کافروں کی مثالیں دی جاتی ہیں، دیکھو بھی اور بھی ممالک بڑی ترقی کر گئے، بڑی بڑی عالیشان انہوں نے عمارتیں بنا لی، پلازے بنا لیے، بلڈنگیں بنا لی، بڑا اونچا عالیشان ان کا رہن سہن ہے، بڑی عیش والی ان کی زندگی ہے، اور ہم نے بھی وہی زندگی اپنانی ہے۔ اسی کے لیے کہا جاتا ہے محنت کرو، کوشش کرو، اپنا مستقبل سنوارو، اچھا مکان بنانا ہے۔ آپ کسی بھی بچے کو، نوجوان کو پوچھ لیں، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے مستقبل میں اچھا مکان بنانا ہے، اچھی گاڑی لینی ہے، اچھی جاب کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی مقصد بتائے گا ہی نہیں۔ آپ کسی بھی اسکول چلے جائیں، کالج چلے جائیں، بچوں سے پوچھ لیں ہاں بھی کیا بننا ہے، آپ کو یہی کہے گا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لے دے کے دنیا تک محدود سوچ ہے کہ بس دنیا اچھی ہو جائے، اچھی دنیا ہو جائے۔ ہمارا یہ جو تعلیمی نظام ہے، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، آپ حیران ہوں گے، دین تو برائے نام ہے وہاں پہ، لے دے کے جو بھی پڑھاتے ہیں مقصد دنیا اچھی ہو جائے۔ ایک بندہ اگر ڈاکٹر بنتا ہے، 30 سال 35 سال وہ محنت کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، 35 سال اس نے محنت کی ہے، ڈاکٹر بن گیا ہے، 5-10 سال وہ دھکے کھاتا ہے جاب کے لیے، اب جاب مل گئی ہے، 5-10 سال محنت سے جاب کرتا ہے تو موت آ جاتی ہے، بندہ ہی ختم ہو گیا۔ جس چیز کے لیے 40 سال 45 سال محنت کی ہے، جب اس مقام پر پہنچتا ہے موت آ جاتی ہے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا، معاشرے میں بہت سارے لوگ، میں نے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، عالی شان گھر بناتے ہیں، بڑی محنت کی ہے، ساری زندگی محنت کی ہے، جمع پونجی جمع کر کے عالی شان مکان بنایا، بندہ بہت ہو، رہنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ہوتی ہے مادہ پرستی۔ ہماری زندگی کی سوچ یہ بنا دی گئی ہے، کامیابی ہے ہی پیسے کے اندر، بس کما لو، اگر کامیاب ہونا ہے تو کمائی کر لو۔ پھر ہم یاد کی طرف دیکھتے ہیں، جیسے وہ کماتے ہیں ویسے کمائیں، ان کے پاس بڑی عالیشان زندگی ہے، بڑی عیش ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دونوں زندگیوں کے بارے میں وضاحت کی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور رہی بات کافروں کی، اللہ کے نافرمانوں کی، اللہ کے باغیوں کی، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، اے لوگوں تمہیں ان کی ظاہری عیش والی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈالے، دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ پتہ نہیں یہ سچے ہیں، ان کے پاس بڑی دنیا ہے، ان کی دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تھوڑی سی دنیا ان کو دی ہے،
یہ جو دنیا کی عیش تمہیں نظر آ رہی ہے بڑی تھوڑی ہے. اللہ کے خوف سے زندگی بسر کرو، جنت بہت بڑی ہے. حدیث میں آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دنیا دی ہوئی ہے، یہ دنیا اس کی وقت اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی، ما سکا کافر منہا شربۃ ماء، اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. مچھر کی کیا حیثیت ہے؟ ہاتھ مارتے مچھر مر جاتا. اس کی پر کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں. جس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دے دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موج مارو، اور جس کی حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھ لیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے، مرضی تمہاری ہے جو مرضی کر لو. ایک طرف دنیا کی عیش ہے، دنیا کی لذت ہے، بڑی بلڈنگیں ہیں، عالی شان زندگی ہے، اور جہنم ہے. ایک طرف دنیا کی آزمائشیں ہیں، دنیا کی مصیبتیں ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں، لیکن بالآخر جنت ہے. فرمایا فیصلہ تم نے کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت کو بنایا، اللہ نے جہنم کو بنایا، اللہ نے جہنم کے ارد گرد ساری خواہشات بندہ جو چاہتا ہے اس کی باڑ لگا دی، عیش و عشرت کی باڑ لگا دی. فرمایا جو اس عیش میں پڑ جائے گا، جو دل کی خواہشات میں پڑ جائے گا، جہنم کے گرے میں گرے گا. اور جنت کے ارد گرد فتنے، آزمائشیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، لاچاریاں، بے بسی، اس کی باڑ اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد لگا دی. مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، غم آئیں گے، بیماریاں آئیں گی، مگر جو صبر کرے گا بالآخر جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. اس چٹائی کے نشان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ پڑ گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسریٰ کے حکمران عالی شان زندگیاں بسر کرتے ہیں، آپ بھی حکمران ہیں، مسلمانوں کے حکمران ہیں، اور آپ کی یہ حالت کہ چٹائی کے نشان آپ کے جسم پہ نظر آ رہے ہیں. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کے لیے نرم گرم بسترے کا بندوبست کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ ان کے لیے دنیا، ہمارے لیے جنت ہے. اللہ نے ان کو دنیا دے دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی ہے. کیا اس بات پہ تم راضی نہیں ہو؟ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تھوڑا سا فائدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا ہے. ہمیں دنیا میں تو ہم نے ایسی زندگی بسر کرنی ہے جیسے حدیث میں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. ہمیں دنیا میں زندگی ایسے بسر کرو جیسے ایک مسافر یا گزرنے والا، راستے میں گزرنے والا. تو یہ جو مادہ پرستی ہے، صبح سے لے کر شام تک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے بس پیسہ کمانا ہے. تیری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بس پیسہ ہے. تو نے پیسہ کما لیا، تیرے خاندان میں عزت ہے، محلے میں عزت ہے، ہر طرف تیری عزت ہی عزت ہے. اگر پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ ہے مادہ پرستی، اور اس نے صرف ہمارے تعلیمی ادارے تباہ نہیں کیے. آپ غور کریں، ہماری معیشت ساری اس نے تباہ کی ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے اپنی من پسند زندگی بسر کرو، جو دل میں آئے وہ کرو. اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کے احکامات ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے. بس اپنی من پسند زندگی جو ہے میں نے بسر کرنی ہے. آپ اندازہ لگائیں کافر لوگ کیا کرتے ہیں. ہمیں اس مادہ پرستی کے چکر میں الجھا کے بندے کو پہلے کمزور کرتے ہیں، پھر بندے کو سود دیتے ہیں، سود پہ قرض دیتے ہیں، اور غریب بندہ قرض واپس نہیں کر سکتا، اس پہ سختی کرتے ہیں. وہ بیچارہ الٹا بھی لٹک جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہمیں پیسہ چاہیے.
یہ سوچ آج کے مسلمان میں ڈال دی گئی ہے، بس پیسہ کمانا ہے، دوسرا بندہ اگرچہ اس کو لٹکا کے آ جاؤ، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے۔ وہ غریب بندہ بیچارہ سود پر واپس نہیں کر سکتا، اس کا گھر نیلام کر دو، اس کا کاروبار نیلام کر دو، اس کی گاڑی نیلام کر دو۔ آپ جیسے بزرگ لوگ جانتے ہوں گے، پاکستان جب بنا تھا ہم نے سنا ہے تقریباً 20-22 سال تک پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا تھا۔ ہم نے سنا ہے کہ دوسرے ممالک پاکستان سے قرضہ لیا کرتے تھے، جرمنی تک کا ملک پاکستان سے قرضہ لیتا تھا۔ ہمارے اساتذہ بتلاتے ہیں سعودی عرب کی یونیورسٹیاں، ان کے لوگ کراچی میں آ کے چندہ مانگتے تھے۔ یہ ہمارے پاکستان کی باتیں ہیں۔ وہ لوگ یورپی ممالک پریشان تھے کہ آخر کون سا ترقی کا راز ہے ان کے پاس، یہ کل آزاد ہوئے آپ اتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو کیا وجہ تھی؟ وہ 20-22 سال 24 سال مسلمان حکمرانوں کو سود کی لت نہیں لگی تھی۔ پھر انگریز نے سوچا یہ تو بڑے اوپر چلے جائیں گے، ان کو قرضہ دو، پیسہ دو، ڈالر دو، سود کی لت میں لگاؤ، دنیا کی عیش چلاؤ اور ملک سارا ختم کر دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مدینہ میں آئے نا ہجرت کر کے، 2 قبیلے مدینہ میں آباد تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ ان کو انصار صحابہ بھی کہا جاتا ہے۔ انصاری 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو مدینہ کے رہائشی تھے، مقامی تھے، اور نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل وہاں پہ یہود آباد ہو گئے۔ بنو قریظہ یہودیوں کے قبائل تھے، کینکا، یہ یہودیوں کے قبائل وہاں پہ آ کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سود کے جال میں اوس اور خزرج کو پھنسا لیا۔ ان کو یہ قرض دیتے، تمہاری معیشت بہتر ہو جائے گی، وہ قرض لے لیتے، اب اتنے پیسے پر اتنا سود ہے۔ اوس اور خزرج ساری عمر سود ہی اتارتے رہ گئے، اصل مال وہاں پہ کھڑا رہتا، سود قرض جو ہے وہ کھڑا ہے، سود کی رقم دے رہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینے آئے، سب سے بڑا آپ کے لیے مسئلہ تھا اوس اور خزرج یعنی انصار صحابہ کا قرض کیسے واپس کرنا۔ آج کے ہمارے حکمران کہتے ہیں ہمیں حکومت ملتی ہے، ہمارا مسئلہ قرض ہے۔ یہ قرض آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب ریاست مدینہ بنائی تھی، اس وقت بھی سب سے بڑا مسئلہ قرض تھا، جو اوس اور خزرج نے یہودیوں سے لیا ہوا تھا۔ یہاں تو ہمارا مسئلہ صرف قرض ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ تھا۔ مہاجرین، جو گرد و نواح سے لوگ آنے والے، مدینہ کے اندر آباد ہونے والے، ایک کثیر تعداد تھی ان کی، جس طرح وہ کہتے ہیں لوٹے پھوٹے، کسی کے پاؤں میں جوتا تک نہیں ہے، قمیص تک نہیں ہے، ایسے لوگ بالکل دنیا داری کے لحاظ سے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، مدینہ کے اندر آ گئے، مسلمان ہو گئے، سارا کچھ اللہ کے راستے میں انہوں نے قربان کر دیا۔ پھر اہل صفہ کے لوگ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم صفہ والے تھے، ہمارے پاس 2 چادریں نہیں ہوتی، کسی ایک کے پاس بھی 2 چادر نہیں ہوتی، ایک چادر بس، سردیاں ہیں گرمیاں ہیں، صرف ایک چادر۔ یہ حالت تھی مسلمانوں کی، اوپر سے یہود کا سود پر مبنی قرض تھا۔ اب نبی علیہ السلام نے تو مدینہ میں 10 سال گزارے، آپ بڑے حیران ہوں گے، وہ مسلمان جو مدینہ میں آباد ہوئے، لٹے پھٹے تھے، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، غزوہ بدر ہوئی، مسلمانوں کے پاس صرف اور صرف 2 گھوڑے تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، کچھ نہیں تھا۔ تقریباً 6 سال کم و بیش بعد غزوہ تبوک ہوئی، 6-7 سال بعد
غزوہ تبوک ہوتی ہے، ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جن کے پاس بدر کے مقام پہ 2 گھوڑے تھے. ایک صحابی اٹھتا ہے 5.5 کلو سونا صدقہ کرتا ہے. یار کلو کی میں نے بات کی ہے، تولے کی بات نہیں کی. 5.5 کلو سونا، یہاں ہم حساب لگائیں نا، یہ اربوں میں جائے گا، اربوں میں. ہمیں کتنے سال ہو گیا آزاد ہوئے؟ 77 سال ہو گئے ہمیں، 78 سال ہو گیا آزاد ہوئے. یہاں 78 سال ہے اور ہم نیچے سے نیچے طرف جا رہے ہیں، اور وہاں 6-7 سال وہ لوگ جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 900 اونٹ انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، صدقہ کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ 100 گھوڑے نبی علیہ السلام کو لا کے دے دیے. عبد الرحمن بن عوف اٹھتے ہیں 5.5 کلو سونا. حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں 5.5 کلو سونا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں 29.5 کلو چاندی. ہے کوئی حساب اس کا؟ آج کے زمانے میں مجھے یہ بتلائیں، پوری دنیا میں امیر سے امیر بندہ بھی اتنا خرچ ایک وقت میں نہیں کرتا. یہ خربوں کی ملکیت بنتی ہے، خربوں کی. اور جو اونٹ تھے بما ساز و سامان تھے، یہ نہیں ہے 5 لاکھ کا ایک اونٹ لے لیا، بما ساز و سامان، اناج بھرے ہوئے اونٹ. جتنے کا اونٹ ہے اتنا اس کے اوپر سامان بھی ہے. یہ 6-7 سالوں میں نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ پہلے تو کچھ نہیں تھا، جسموں کے اوپر لباس نہیں ہوتے تھے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے بھوکے نکلا کرتے تھے. آگے سے نبی علیہ السلام مل گئے، پوچھا آپ کہاں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کھایا، بھوک سے نکلا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ہم بھی بھوک سے گھر سے نکلے. یہ وہ دور تھا. 6-7 سالوں میں کیا ہو گیا؟ یہ خربوں کے مالک بن گئے. نبی علیہ السلام نے ریاست مدینہ کو سودی نظام سے پاک کر دیا. آج کے بعد سود کا لین دین ختم. یہ فارمولہ پتہ نہیں آج ہمیں ویسے ہی بھلا دیا گیا. کہا جاتا ہے اس کو یاد نہ کرنا، یہ سبق یاد نہیں کرنا، بس اس سبق کو یاد نہیں کرنا. جس نے اس کو یاد کر لیا وہ تو ترقی کر جائے گا. اپنے کاروبار کو، چلو ہم ملکی معیشت کی بات وہ تو بڑوں نے کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کم از کم اپنے کاروبار کو، جو میں کاروبار کرتا ہوں، جو میں بزنس کرتا ہوں، میری دکانداری کم از کم سود سے پاک ہونی چاہیے. آپ 6-7 سال بعد نتیجہ نوٹ کر لیں. یہ جو آج کا ہمارا رونا دھونا ہے پوری نہیں پڑتی. صرف اپنے کاروبار کو پاک کر لو، چھوٹا ہے بڑا ہے جیسا بھی ہے، اس کو حرام سے سود سے پاک کر لو، اللہ کی برکتیں دیکھنا. پھر یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ کا حکم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے مدینے کے سب سے بڑے امام تھے. اپنے دور کے مدینے کے سب سے بڑے امام تھے. فرماتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے، احادیث کو پڑھا ہے. موطا امام مالک کتاب لکھی ہے، کہتے میں نے جتنا دین پڑھا ہے میں نے سود سے بری چیز کو نہیں دیکھی. اتنی سخت ڈانٹ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے ساتھ جنگ کرنا ہے. اسلام نے، نبی علیہ السلام نے ریاست مدینہ کو کیا کیا؟ سود سے پاک کر دیا. وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا 7 سالوں بعد خربوں کے مالک بن گئے. تو یہ انگریز کا نظام ہے، مادہ پرستی ہے. اگر کسی کو قرض دے دیا سود سمیت واپس لینا ہے، اس کی جان نہیں چھوڑنی. یہ وہاں کا نظام ہے. اسلام کا نظام کیا ہے؟ کسی کو قرض دے دیا ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے مہلت دینی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حضور ایک بندہ پیش ہوا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کوئی نہیں، اس کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک بندہ جس کے نامہ اعمال میں نیکی کوئی نہیں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کی رسول بچا؟
فرمایا وجہ یہ تھی یہ مالدار بندہ تھا، بزنس مین، کاروبار اس کا ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے اپنے خادموں کو، اپنے ملازموں کو یہ بات کہی ہوئی تھی جو بھی غریب مسکین آ جائے اسے قرض دے دینا ہے، قرض واپس مانگنا ہے، اگر اس کے پاس نہ ہو اسے مہلت دے دینی ہے، اگر کوئی اور زیادہ کمزور ہو اسے معاف کر دینا ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر معاف کر دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ فرمایا یہ قرض داروں کو قرض معاف کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بندہ ہو کے بندوں کو معاف کرتا ہے، میں تو رحمان ہوں، میں تو غفور رحیم ہوں، معافی کرنا تو مجھ پر زیادہ فرض بنتا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام بس دنیا کمانا ہے، دنیا ہی سارا کچھ ہے، یہ ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت جس کا ایک چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، چھاتی کے ساتھ اس نے لگایا ہوا ہے، چھوٹا بچہ دودھ پی رہا ہے، ایک آدمی کے پاس سے گزری، بڑا مالدار بندہ تھا، جاہ و جلال کے ساتھ، اب ماں کے دل میں خواہش پیدا ہوئی اور اس نے دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ اب ہمارے دلوں میں بھی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، کسی وڈیرے کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ بھی اس جیسا بن جائے، لیکن غور نہیں کرتے، ہم صرف اس کے ظاہری پیسے کو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ دکھی ہو، اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے اس کا کاروبار ہی سارا سود پہ مبنی ہو، ہم تو دعا کر دیتے ہیں ہمیں بھی اس جیسا بنا دے۔ ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دودھ پیتا بچہ، وہ بولا، یہ اللہ کی طرف سے تھا، دودھ پیتا بچہ بولتا ہے اور کہتا ہے اللہم لا تجعل، اے اللہ مجھے اس جیسا نہیں بنا، اے اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائی۔ اس نے یہ جملہ بولا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب اس کی ماں آگے گئی، آگے ایک لونڈی تھی جس پر بدکاری کا الزام تھا، چوری کا الزام تھا، لوگ اس کو مار رہے تھے۔ اب اس کی ماں نے دعا کی، کہنے لگی اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہیں بنانا، اس پر چوری کا الزام ہو، اس پر بدکاری کا الزام ہو، لوگ اس کو مار رہے ہوں، اے اللہ میرے بچے کو اس جیسا نہیں بنانا۔ وہ بچہ جو دودھ پی رہا تھا وہ کہنے لگا اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے اس لونڈی جیسا بنا دے۔ اب دودھ پیتا بچہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ماں اور اس کے بچے کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ ماں کہتی میرے بیٹے تجھے کیا مسئلہ ہے، ایک عالی شان اچھا خاصا بندہ تھا امیر، میں نے دعا کی اللہ تجھے اس جیسا بنا دے، تو نے کہا نہیں، اب ایک لونڈی مار کھا رہی ہے، بدکار ہے، میں نے دعا کی اللہ اس جیسا نہیں بنانا اور تو نے کہا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ معاملہ کیا ہے؟ اب اللہ اس بچے کو بلا رہا تھا، اللہ تو بلا سکتا ہے، ویسے بچہ چھوٹا بولتا نہیں ہے لیکن اللہ چاہے تو اللہ نے بلایا اس بچے کو۔ اب بچہ ماں کو کہتا ہے اماں جان وہ جو امیر آدمی تھا وہ متکبر تھا، جبار تھا، متکبر تھا، اور میں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے متکبر نہیں بنانا۔ اب قارون کے پاس بھی تو مال ہی تھا، متکبر تھا، تو میں نے دعا کی اللہ مجھے متکبر نہیں بنانا۔ اور وہ جو لونڈی تھی وہ پاک دامنہ تھی، اس پر بدکاری کا الزام تھا، چوری کا الزام تھا، وہ تھی نیک عورت۔ میں اکثر یہ بات کہہ دیا کرتا ہوں اگر کسی عورت پہ الزام لگ جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بری بھی ہے، وہ الزام سے بچ بھی جائے معاشرہ نہیں اس کو چھوڑتا، اگر اس کی گواہی دے بھی دی جائے وہ پاک صاحب ہے ہم چھوڑتے نہیں ہوتے۔ اس پر الزام تھا اور میں نے دعا کی اے اللہ مجھے اس عورت جیسا پاک باز بنا دے، پاک باز بنا دے۔ محترم بھائیوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد عبادت ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں، سید علام نوبلا کے اندر موجود ہے،
ابو درداء رضی اللہ عنہ خط لکھا اور خط میں یہ لکھا سلام اور دعا کے بعد کہ اللہ کے فضل سے اللہ نے مجھے مال اور اولاد دی ہے. ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے, اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اللہ نے مال دیا. ہم یہ جملہ بولتے ہیں. انہوں نے یہ جملہ لکھا اللہ کے فضل سے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ نے مجھے مال اور اولاد سے نوازا ہے. آگے سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا جملہ بولا؟ فرمایا مال اور اولاد اللہ کا فضل نہیں ہے, تم اس کو اللہ کا فضل کہہ رہے. اللہ کا فضل یہ ہے اللہ تجھے نیکی کی توفیق دے, ایمان اور عمل صالح والی زندگی دے, یہ اللہ کا فضل ہے. تو بات کیا سمجھ آئی؟ صحابہ کرام اس بات کو مانتے تھے کہ دنیا کا مقصد نیک عمل ہے. مال کا زیادہ ہونا یا اولاد کا زیادہ ہونا یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ بندے کے پاس عمل ہو اور عمل صالح ہو اور ایمان ہو. اس لیے محترم بھائیوں, اس مادہ پرستی کے زمانے سے باہر نکلے. بچوں کا ذہن بچپن سے بنا دینا بس پیسہ ہی کمانا ہے, دین نام کی چیز ہی کوئی نہیں, یہ مادہ پرستی ہے. اس سے خود بھی باہر نکلے, بچوں کو بھی باہر نکالے. دنیا کمائیں ضرور لیکن دین کو پیچھے کر کے نہیں. دین آگے ہو, دین اندر موجود ہو, نماز کا پتہ ہو, روزے کا پتہ ہو, نماز کا, روزے کا, قرآن کا سارا پتہ ہو. ایمان صالح ہوگا تو دین کے ساتھ ساتھ آخری حدیث سنا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرے گا. مومن نیک عمل کرے گا اللہ دنیا میں بھی بدلہ دے گا, اللہ آخرت میں بھی بدلہ دے گا. اور کافر اگر کوئی اچھا کام کرے گا اللہ اس کو اس کی نیکی کا سارا بدلہ دنیا کے اندر عطا کر دیتے ہیں. اس لیے کافروں کی ظاہری عیش و عشرت سے دھوکے میں نہیں پڑنا, ایمان اور عمل صالح کرنا ہے. اللہ دنیا میں بدلہ عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ